اس کے پاس آج بھی ایک خاتون بیٹھی تھی اور منت سماجت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بہن میری بچی کو بھی شاہ صاحب کی حویلی میں رکھوا دیں، بے شک تنہا نہ دیں، بس روٹی دے دیں۔ خاتون کی بات سن کر اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ جو شاہ صاحب نے میرے بچیوں کو گھر پناہ دے رکھی ہے، ورنہ کام والیوں کو شاہ صاحب کی کیا کمی ہے؟ ان کے مریدین ہی ان کے قدموں کی خاک پلکوں سے صاف کرنے کو تیار ہیں۔ میری بچیوں پر جنات کا سایہ ہے۔ جنات اتنے طاقتور ہیں کہ پیر صاحب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی میری بچیوں پر تشدد کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حوصلہ ہے جو میری بچیوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر غربت کے ہاتھوں تنگ خاتون نے روتے ہوئے اس عورت سے کہا، بہن پیر صاحب کو کہہ دینا میری بیٹی پر بھی جنات ہیں، یہ روٹی بہت کھاتی ہے، میں غریب اس کی روٹیاں پوری نہیں کر سکتی، 2 دن سے میری بیٹی بھوکی ہے۔ خاتون کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پیر صاحب سے بات کرنے کا کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ اس کا نام ارشاد بیگم تھا اور پیروں کی انتہائی حد تک معتقد تھی۔ اسے شاہ صاحب پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ 1.5 سال قبل شاہ صاحب کی گھریلو ملازمہ نے خودکشی کر لی تھی تو شاہ صاحب نے بجائے تنہا پر ملازمہ رکھنے کے مفت کی ملازمہ ڈھونڈنے کا سوچا اور اپنی مریدنی ارشاد بیگم کو بتایا کہ اس کے گھر پر تعویذ اور کالے جادو کے ذریعے شیطان جنات کو تعینات کر دیا گیا ہے جو پہلے تم سے رزق کھائیں، پھر تمہاری اولاد کھائیں گے اور آخر میں تم کو بھی اذیت ناک موت مار دیں گے۔ تمہاری اس موت اور خطرناک حالات کی وجہ تمہاری یہ بڑی بیٹی منحوس ہے۔ جنات اسی کی وجہ سے تمہارے دشمن بنے ہیں۔ جہالت کی اندھی ارشاد بیگم نے پیر صاحب کی بات کا یقین کیا اور اپنی بیٹی کے لیے نجات کی راہ ڈھونڈنے لگی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے پیر صاحب کو نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد طلب کی۔ پیر صاحب تو پہلے ہی موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے ارشاد بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، ٹھیک ہے، ہم تم کو مایوس نہیں کرتے، ہم تمہاری اولاد کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر ہم روز یہاں آ کر چلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بچیوں کو ہماری حویلی میں بھیج دو، وہاں وہ میری نظروں کے سامنے رہیں گی، میرے چلے کے حصار میں رہیں گی تو امید ہے ان کو جنات نہیں مار سکیں گے۔ چونکہ شاہ صاحب کے گھر میں مرد تو کیا خواتین بھی منشیات کا استعمال کھلے عام اور بے تحاشا کرتی تھیں، اس لیے نشے میں دھت ہو کر مغالطات بکنا، مریدین بن کر آنے والے جاہل مرد و خواتین پر تشدد کرنا، یہاں تک کہ عزت لوٹ لینا بھی عام بات تھی۔ لہٰذا پیر صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں معصوم بچیاں محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اس لیے انہوں نے حفظ ما تقدم پہلے ہی کہہ دیا، میرے گھر میں بھی جنات بچیوں پر حملہ آور ہوتے رہیں گے اور وہ شریر جنات میری یا میری اولاد یا میری بیوی کی شکل میں حملہ آور ہوں گے۔ میں بچیوں کی جان تو ان سے محفوظ رکھ لوں گا، مگر دیر سویر ہو جانے پر جنات ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے مردہ اولاد دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ زندہ اولاد کو دیکھ کر اپنی ممتا کو تسکین پہنچا سکے، بھلے وہ زندہ اولاد آدھی کٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ارشاد بیگم نے شاہ صاحب کی بات مان لی تھی، بھلے مانتی بھی نہ کیسے۔ شاہ صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ اب بچیوں کو 3 ٹائم کھانا، رہائش اور کپڑا جوتی مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس جاہل عورت کے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ اس کی بچیوں کو 3 وقت کی روٹی مل رہی تھی۔ لہٰذا اس نے ہنسی خوشی بچیوں کو پیر صاحب کے حوالے کر دیا اور حویلی جانے کے لیے رخصت کر دیا۔ حویلی میں پہنچتے ہی معصوم بچیوں سے جانوروں کی مانند کام لینا شروع کر دیا گیا۔ بات پہ بات بچیوں کو مار پیٹ شروع کر دی گئی۔ کئی بار مریدین کے سامنے معصوم بچیوں کو مارا پیٹا جاتا تو رحم دل لوگ پیر صاحب کے جلال سے ڈرتے ہوئے ادب کے ساتھ التجائیہ انداز میں بچیوں کو بخش دینے کے لیے کہتے۔ پیر صاحب ان کی جہالت اور کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بتاتے کہ ان پر جنات کا قبضہ ہے، اس وقت ان بچیوں کا جسم جنات کے قبضے میں ہے اور ہم در حقیقت جنات کو مار رہے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ شیطان جنات ہم سب کو مار دیں گے۔ پیر صاحب کا جواب سن کر جاہل مریدین میں کہاں جرأت تھی کہ دوبارہ سوال کرتے، ورنہ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کی بیٹی آپ کے لیے شراب کا پیک بناتی ہے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے آپ کو کمپنی دیتی ہے تو اس پر جنات کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی بیوی جب اپنی اولاد کے ساتھ مل کر چرس، افیم، پاؤڈر کا نشہ کرتی ہے تو اس پر جنات کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ مگر کس حق کے ذرے کی مجال تھی کہ شاہ صاحب سے مزید کوئی سوال کرتا۔ لہٰذا بچیوں کو چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر برہنہ کر کے پیٹا جاتا، یہاں تک کہ جسم پر نشان پڑ جاتے، مگر شاہ صاحب کو ترس نہ آتا۔
جب کبھی ارشاد بیگم اولاد سے ملنے کے لیے آتی تو معصوم بچیاں شاہ صاحب اور ان کے گھر والوں کے تشدد کی وجہ سے پھٹ جانے والی جلد ماں کو دکھاتے ہوئے بتاتی کہ ہمیں یہاں سے لے چلو، تو پیر صاحب اپنی چال بازی اور شاطر پن سے کام لیتے ہوئے کہتے کہ یہ ہم لوگ نہیں بلکہ جنات ان پر ظلم کرتے ہیں، تم کو پہلے بتا دیا تھا، اگر تم ان کو لے کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر دوسرے ہی دن تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گی۔ وہ جاہل عورت پیر صاحب کی بات سن کر سہم جاتی اور پیر صاحب اسے مختلف آیات کے ترجمے اور حدیث سنا کر مطمئن کر دیتے، جس میں رحم دلی کے متعلق زیادہ ہدایات ہوتی۔ یوں ارشاد بیگم اپنی بچیوں کو اس جہنم میں چھوڑ کر دوبارہ چلی جاتی۔ چند دن پہلے پیر صاحب نے اپنے لیے اٹالین شراب امپورٹ کروائی تھی، جس کا کارٹن اٹھا کر ارشاد بیگم کی سب سے بڑی بیٹی سائڈ پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وزن زیادہ ہونے کے باعث وہ کارٹن ہاتھ سے گر گیا، شراب کی بوتلیں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں اور شراب زمین پر بہہ گئی۔ نام نہاد پیر صاحب اور ان کی فیملی نے ارشاد بیگم کی بڑی بیٹی کو لاتوں، گھونسوں اور ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ مرد ملازمین نے مداخلت کی تو بتایا گیا کہ اس کے جن نکالے جا رہے ہیں۔ اسے تب تک پیٹا گیا جب تک وہ مر نہ گئی، بلکہ مردہ وجود کو بھی پیٹا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب سب تھک گئے تو اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلسل 3 گھنٹے تک وہ مردہ وجود وہاں پڑا رہا تو اس کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے اسے 2-3 بار جھنجھوڑا گیا، پھر اٹھا کر زمین پر پٹکا گیا۔ جب پھر بھی اس کے وجود میں حرکت نہ ہوئی تو اسے مردہ قرار دے کر اس کی ماں کو اطلاع دے دی گئی، اور جنات کو اس کی موت کی وجہ قرار دے کر اسے جلد سے جلد غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔